مشتاق احمد یوسفی کا مزاحیہ مضمون موذی آپ کے پیش خدمت ہے۔ مرزا کرتے وہی ہیں جو ان کا دل چاہے، لیکن اس کی تعویل عجیب و غریب کرتے ہیں۔ مثلاً سگریٹ چھوڑنے کا جو فلسفیانہ جواز وہ پیش کرتے ہیں، وہ عام آدمی کے دماغ میں بغیر آپریشن کے نہیں گھس سکتا۔ مہینوں وہ ہمیں ذہن نشین کراتے رہے کہ سگریٹ پینے سے گھریلو مسائل پر سوچ بچار کرنے میں مدد ملتی ہے، اور جب ہم نے اپنے حالات اور ان کی حجت سے قائل ہو کر سگریٹ شروع کر دی اور اس کے عادی ہو گئے تو انہوں نے چھوڑ دی۔ کہنے لگے بات یہ ہے کہ گھریلو بجٹ کے جن مسائل پر میں سگریٹ پی پی کر غور کرتا تھا، وہ دراصل پیدا ہی کثرت سگریٹ نوشی سے ہوئے تھے۔ ہمیں لت لگانے کے بعد انہوں نے آنا جانا موقوف کر دیا، جو اس بات کی علامت تھی کہ وہ واقعی تائب ہو گئے ہیں اور کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے، بالخصوص سگریٹ پینے والوں سے۔ کہتے تھے، بڑھیا سگریٹ پیتے ہی ہر شخص کو معاف کر دینے کو جی چاہتا ہے، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ میں گیا تو بھی کھچے کھچے رہے۔ چند دن بعد ایک مشترک دوست کے ذریعے کہلوایا، اگر میں نے سگریٹ پینے کی قسم کھا لی تھی تو آپ سے اتنا بھی نہ ہوا کہ زبردستی پلا دیتے۔ جب ملاقات ہوئی تو بتایا 7 مہینے تک سگریٹ سے اجتناب کیا، لیکن ایک دن جب وعظ سن کر خوش خوش گھر لوٹ رہے تھے تو انہیں بس میں ایک سگریٹ لائٹر پڑا مل گیا۔ چنانچہ پہلے ہی بس اسٹاپ پر اتر پڑے اور لپک کر گولڈ فلیگ کا ڈبہ خرید لیا۔ سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر لائٹر جلانا چاہا تو معلوم ہوا کہ اندر کے تمام پرزے غائب ہیں۔ اب ماچس خریدنے کے علاوہ چارہ نہ تھا۔ ہمیں اس واقعے پر قطعاً تعجب نہیں ہوا، اس لیے کہ گزشتہ کرسمس پر انہیں کہیں سے نائلون کے موزے 4 آنے رعایت سے مل گئے تھے، جن کو میچ کرنے کے لیے انہیں ایک دوست سے قرض لے کر پورا سوٹ سلوانا پڑا تھا۔ گلے شکوے تمام ہوئے تو کہنے لگے، سگریٹ میرے لیے وجہ نشاط نہیں، ذریعہ نجات ہے۔ سگریٹ نہ پینے سے حافظے کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ایک رات پولیس نے بغیر بتی کے سائیکل چلاتے ہوئے پکڑ لیا تو اپنا صحیح نام اور ولدیت تک نہ بتا سکا، اور اب اللہ کے فضل سے یہ عالم ہے کہ ایک ہی دن میں آدھی ٹیلی فون ڈائریکٹری حفظ ہو گئی ہے۔ مجھے لاجواب ہوتا دیکھ کر انہوں نے فاتحانہ انداز سے دوسری سگریٹ سلگائی، ماچس احتیاط سے بجھا کر ہونٹوں میں دبا لی اور سگریٹ ایشٹرے میں پھینک دی۔ کبھی وہ اس خوشی میں سگریٹ پیتے کہ آج رمی میں جیت کر اٹھے ہیں، اور کبھی اس لیے پیتے کہ آج تو بالکل کھک ہو گئے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ سگریٹ سے غم غلط ہوتا ہے، اور ان کے غموں کی مجموعی تعداد 50 غم روزانہ یعنی 18,000 سالانہ کے لگ بھگ ہوگی، اور بعض غم تو اتنے ضدی ہیں کہ جب تک 3-4 سگریٹوں کی دھونی نہ دی جائے ٹلنے کا نام نہیں لیتے۔ میں نے اکثر انہیں اس غم میں سگریٹ کے کش لگاتے دیکھا کہ سوئی گیس کا ذخیرہ 100 سال میں ختم ہو گیا تو ان کی اپنی ملازمت کا کیا ہوگا؟ 1,00,000 سال بعد انسان کے سر پر بال نہ ہوں گے تو حجاموں کا کیا ہوگا؟ اور جب 50 ارب سال بعد سورج بالکل ٹھنڈا پڑ جائے گا تو ہم گھپ اندھیرے میں صبح کا اخبار کیسے پڑھیں گے؟ ایک مرتبہ ہم نے مرزا سے سوال کیا، تمہیں یہ شوق کس نے لگایا؟ بولے، والد مرحوم کہتے تھے کہ بچوں کو سگریٹ نہیں پینا چاہیے، اس سے آگ لگنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اس کے باوجود ہم پیتے رہے اور عرصے تک گھر والوں کو غلط فہمی رہی کہ ہم محض بزرگوں کو چڑھانے کے لیے سگریٹ پیتے ہیں۔ مگر مرزا، میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ چسکا کس نے لگایا؟ بولے، میں نے سگریٹ پینا اپنے بڑے بھائی سے سیکھا جبکہ ان کی عمر 4 سال تھی۔ 4 سال؟ اس رفتار سے تو انہیں اب تک قبر میں ہونا چاہیے۔ وہ وہیں ہیں۔ ایک دفعہ تو سب کو یقین ہو گیا کہ مرزا نے واقعی سگریٹ چھوڑ دی، اس لیے کہ مفت کی بھی نہیں پیتے تھے، اور ایک ایک سے کہتے پھرتے تھے،
اب تو بھولے سے بھی سگریٹ کا خیال نہیں آتا، بلکہ روزانہ خواب میں بھی سگریٹ بجھی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں نے دریافت کیا اب کی دفعہ کیوں چھوڑ دی؟ ہوا میں پھونک سے فرضی دھوئیں کے مرغولے بناتے ہوئے بولے، یوں ہی بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ جو روپیہ سگریٹ میں پھونک رہا ہوں اس سے زندگی کا بیمہ کرایا جا سکتا ہے، کسی بیوہ کی مدد ہو سکتی ہے۔ مرزا، بیمہ کرانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بیوہ والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر یوں سمجھ لو کہ بیمے کی رقم سے اپنی ہی بیوہ کی امداد ہو سکتی ہے۔ دیکھو نا، سگریٹ چھوڑنے میں بڑی بچت ہے، جو صرف اس طرح ممکن ہے کہ جب بھی پینے کی خواہش ہو فرض کر لو کہ پی لی، اس طرح ہر بار تمہارا 1.5 آنا بچ جائے گا۔ میں نے دیکھا اس فارمولے سے مرزا نے بارہا ایک دن میں 10 15 روپے بچا لیے۔ ایک روز اپنے 10 روپے کی بچت دکھا کر انہوں نے مجھ سے 5 روپے ادھار مانگے تو میں نے کہا، غضب ہے، دن میں 10 روپے بچانے کے باوجود مجھ سے 5 روپے قرض مانگ رہے ہو۔ کہنے لگے، اگر یہ نہ بچاتا تو اس وقت تمہیں 15 روپے دینے پڑتے۔ مجھے اس صورتحال میں سراسر اپنا ہی فائدہ نظر آیا، لہٰذا جب بھی 5 روپے قرض دیے، یہ سمجھ کر دیے کہ الٹا مجھے 10 روپے نقد منافع ہو رہا ہے۔ مرزا کے اس متواتر تعاون کی بدولت اس طرح میں نے 2 سال کی قلیل مدت میں 600 روپے کما لیے۔ لیکن ایک بار پھر ایک سہانی صبح کو دیکھا کہ مرزا دائیں بائیں دھواں اگلتے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، ہائے مرزا، یہ کیا بد پرہیزی ہے؟ جواب دیا، جن دنوں سگریٹ پیتا تھا کسی اللہ کے بندے نے پلٹ کر نہ پوچھا میاں کیوں پیتے ہو، لیکن جس دن سے چھوڑی جسے دیکھو یہی پوچھتا ہے خیر تو ہے، کیوں چھوڑ دی؟ بالآخر ضد ہو کر میں نے پھر شروع کر دی، بھلا یہ بھی کوئی منطق ہے کہ قتل عمد کے محرکات سمجھنے کے لیے آپ مجرموں سے ذرا نہیں پوچھتے کہ تم لوگ قتل کیوں کرتے ہو، اور ہر راہ گیر کو روک روک کر پوچھتے ہیں بتاؤ تم قتل کیوں نہیں کرتے؟ میں نے سمجھایا، مرزا اب پیمانے بدل گئے ہیں، مثال کے طور پر داڑھی کو لو، اگلے زمانے میں کوئی شخص داڑھی نہیں رکھتا تھا تو لوگ پوچھتے تھے کیوں نہیں رکھتے، لیکن اب کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے تو سب پوچھتے ہیں کیوں رکھتے ہو؟ ایک دن مرزا نے دعویٰ کیا کہ اب نکوٹین ان کے خون میں اس حد تک حل ہو گئی ہے کہ صبح جب پلنگ کی چادر جھاڑتے ہیں تو سینکڑوں کھٹمل مرے ہوئے گرتے ہیں۔ یقیناً یہ نکوٹین کے اثر سے کیفری کردار کو پہنچتے ہوں گے، ورنہ اتنی کثیر تعداد میں متحد ہو کر خودکشی نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے مرزا اپنے خون کو خراب ثابت کرنے میں کچھ مبالغہ کرتے ہوں، لیکن اتنا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سگریٹ کے دھوئیں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ صاف ہوا میں سانس لیں تو کھانسی اٹھنے لگتی ہے، اور اگر انہیں 2-3 دن سگریٹ نہ ملے تو گلے میں خراش ہو جاتی ہے۔ کوئی 3 برس ادھر کی بات ہے، مجھے خبر ملی کہ مرزا تائب ہو گئے ہیں اور کامل 36 گھنٹے سے ایک سگریٹ نہیں پی۔ میں بھاگم بھاگ مبارکباد دینے پہنچا تو نقشہ ہی اور پایا۔ دیکھا کہ مبارکباد دینے والوں کا ایک غول رات سے ان کے ہاں مہمان ہے، خوب خاطر مدارات ہو رہی ہے۔ مرزا انہیں سگریٹ پلا رہے ہیں اور وہ مرزا کو۔ مرزا ماچس کی ڈبی پر 2 انگلیوں سے تال دیتے ہوئے بول رہے تھے، بحمداللہ میں جوا نہیں کھیلتا، شراب نہیں پیتا، تماش بینی نہیں کرتا، اب سگریٹ بھی نہ پیوں تو بڑا کفران نعمت ہوگا۔ میں نے کہا، لا حول ولا قوت، پھر یہ علت لگا لی؟ فرمایا، اب کی بار فقط اپنی اصلاح کی خاطر توبہ توڑی ہے۔ آدمی کوئی چھوٹی موٹی علت پال لے تو بہت سی بڑی بڑی علتوں سے بچا رہتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی کمزوریاں انسان کو گناہ کبیرہ سے باز رکھتی ہیں۔ دانا وہ ہے جو ذرا محنت کر کے اپنے ذات میں کوئی نمایاں عیب پیدا کر لے جو اس کے اصل عیبوں کو ڈھانپ لے۔ میں نے کہا، اپنے پلے کچھ نہیں پڑ رہا۔
بولے اگر کوئی شخص گنجا، لنگڑا یا کانا ہے تو اس کا یہ سطحی عیب لوگوں کو اس قدر متوجہ کر لیتا ہے کہ اصل عیبوں کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ ویسے بھی 100% پارسا آدمی سے مل کر کسی کا جی خوش نہیں ہوتا۔ تم جانتے ہو کہ میں آوارہ اوباش نہیں، فاسق و فاجر نہیں، ہرجائی ہری چک نہیں، لیکن آج بھی کسی خوبصورت عورت کے متعلق یہ سنتا ہوں کہ وہ پارسا بھی ہے تو نہ جانے کیوں دل بیٹھ سا جاتا ہے۔ میں نے کہا مرزا، سگریٹ سبھی پیتے ہیں، مگر تم اس انداز سے پیتے ہو گویا بد چلنی کر رہے ہو۔ بولے کسی اچھے بھلے کام کو عیب سمجھ کر کیا جائے تو اس میں لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ یورپ اس گر کو ابھی تک نہیں سمجھ پایا۔ وہاں شراب نوشی عیب نہیں، اسی لیے اس میں لطف نہیں آتا۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ مرزا تمام دن لگاتار سگریٹ پیتے، مگر ماچس صرف صبح جلاتے۔ کہتے تھے کہ آج کل ایک دن میں 20 فٹ سگریٹ پی جاتا ہوں، اور عموماً سگریٹ اس وقت تک نہیں پھینکتا جب تک انسانی کھال جلنے کی چراند نہ آنے لگے۔ آخر ایک دن مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مرزا آخر کیا ٹھانی ہے؟ دھواں چھوڑتے ہوئے مرزا نے اپنے دماغ کی طرف اشارہ کیا اور بولے، کیا کروں، یہ موذی نہیں مانتا۔ بندہ خدا، اپنے آپ پر رحم نہیں آتا تو کم از کم اس چھوٹی سی بیمہ کمپنی پر ترس کھا لو جس کی تم نے پالیسی لی ہے۔ نئی کمپنی ہے، تمہاری موت کی تاب نہیں لا سکتی، فوراً دیوالے میں چلی جائے گی۔ کہنے لگے، آدمی اگر قبل از وقت نہ مر سکے تو بیمے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ مرزا، بات کو مذاق میں نہ اڑاؤ، اپنی صحت دیکھو، پڑھے لکھے آدمی ہو، اخبار اور رسالے سگریٹ کی برائی میں رنگے پڑے ہیں۔ کہنے لگے، میں تو خود سگریٹ اور سرطان کے بارے میں اتنا کچھ پڑھ چکا ہوں کہ سگریٹ کی بجائے مطالعے سے نفرت ہو گئی ہے۔ اس مد میں بچت کی خاطر مرزا نے یہ کیا کہ سارا دن مانگ تانگ کر سگریٹ پینے لگے، لیکن جب موذی اس طرح بھی باز نہ آیا تو مرزا نے سگار پینا شروع کر دیا۔ پینے کا انداز یہ تھا کہ ڈرتے ڈرتے 2-3 اوپری کش لے کر احتیاط سے بجھا دیتے اور 1-1.5 گھنٹے بعد اوسان درست ہونے پر پھر جلا لیتے۔ کہتے کہ اس طریقہ استعمال سے طلب بھی مٹ جاتی ہے اور سگار کی عمر بھی بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ ایک ہی سگار کو دن بھر آف اور آن کرتے رہتے۔ خلق خدا ان کو غائبانہ کیا کہتی ہے، اس پر انہوں نے کبھی غور نہیں کیا۔ لیکن ایک دن دھواں منہ کا منہ میں رہ گیا جب انہیں اچانک پتہ چلا کہ ان کا جلتا بجھتا سگار ایک طبقاتی سمبل بن چکا ہے۔ ہوا یہ کہ کافی ہاؤس کے ایک نیم تاریک گوشے میں آغا عبدالعلیم منہ لٹکائے بیٹھے تھے۔ مرزا کہیں پوچھ بیٹھے کہ آغا، آج بجھے بجھے سے کیوں ہو؟ آغا نے اپنی خیریت سے یوں آگاہی بخشی، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے سگار مفلس کا۔ ایک ایسی ہی اداس شام کی بات ہے۔ مرزا کافی ہاؤس میں موذی سے بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے اور سگار کے کش یوں لگا رہے تھے گویا کسی راکشس کا دم نکال رہے ہوں۔ میں نے دل بڑھانے کو کہا، تم نے بہت اچھا کیا کہ سگریٹ کا خرچ کم کر دیا۔ روپے کی قوت خرید دن بدن گھٹ رہی ہے۔ دور اندیشی کا تقاضا ہے کہ خرچ کم کرو اور بچاؤ زیادہ۔ بولے میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ آج کل ایک آنے میں ایک سالم سگریٹ مل جاتی ہے، 10 سال بعد آدھی ملے گی۔ میں نے بات آگے بڑھائی، لیکن آج ہم یہی ایک آنا پس انداز کر لیں تو 10 سال بعد ماں سود یہ 2 آنے ہو جائیں گے۔ بولے، اور اس 2 انی سے ہم ایک پورا سگریٹ خرید سکیں گے جو آج صرف 1 آنے میں مل جاتا ہے۔ جملہ مکمل کرتے ہی
مرزا نے اپنا جلتا ہوا سگار زمین پر دے مارا۔ چند لمحوں بعد جب دھوئیں کے بادل چھٹے تو مرزا کے اشارے پر ایک بیرا پلیٹ میں سگریٹ لیے نمودار ہوا اور مرزا ایک آنے میں 2 آنے کا مزہ لوٹنے لگے۔ اس بات کو ابھی 3 ہفتے بھی نہ گزرے کہ کسی نے مرزا کو پٹی پڑھا دی کہ سگریٹ ترک کرنا چاہتے ہو تو حقہ شروع کر دو۔ یہ ایک طرح سے ہومیوپیتھک مشورہ تھا، کیونکہ ہومیوپیتھک کا اصول ہے کہ چھوٹا مرض دور کرنے کے لیے کوئی بڑا مرض کھڑا کر دو۔ مثلاً مریض نزلے کی شکایت کرے تو دوا سے نمونیے کے اسباب پیدا کر دو، پھر مریض نزلے کی شکایت نہیں کرے گا۔ بہرحال مرزا نے حقہ شروع کر دیا، اور وہ بھی اس اہتمام سے کہ پہلے گھنٹوں پیتل کی چلم اور فرشی کی رگڑائی کی جاتی، پھر حقے کا نیچا ارکے گلاب سے تر کیا جاتا، پھر اس کی نہ پر موتیا کے ہار لپیٹے جاتے، پھر اس کی مہنال کیوڑے میں بسائی جاتی۔ ان کا ایک ٹائم حقہ قضا ہو جاتا تو ہفتوں اس کا افسوس کرتے رہتے۔ حقہ پینے سے پہلے 4-5 منٹ قوام کی تعریف کرتے اور پینے کے بعد گھنٹوں تک ڈیٹول سے کلیاں کرتے۔ حقہ پیتے جاتے، کھانستے جاتے اور کھانسی کے مختصر وقفے میں سگریٹ کی برائی کرتے جاتے۔ کہنے لگے، کسی دانا نے سگریٹ کی کیا خوب تعریف کی ہے، ایک ایسا سلگنے والا بدبودار مادہ جس کے ایک سرے پر آگ اور دوسرے سرے پر احمق ہوتا ہے۔